یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، بس صبر کرو۔ نصیب بھی سنور جاتے ہیں کیونکہ دعا کی طاقت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے۔ تمہارے صبر کا اجر ملنے میں بس کچھ ہی دیر باقی ہے۔ ممکن اور ناممکن میں تم مت الجھو۔ دعاؤں کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوشش دیکھتا ہے۔ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالت میں بھی اسے مانگتے ہوئے تمہیں وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیار کو بن دیکھے مجھے کتنا مانتا ہے، تو اللہ پھر تمہارے لیے ہر اس دروازے کو کھول دیتا ہے جسے تم نے بند سمجھ کر کھٹکھٹانا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اللہ صحرا میں بھی تمہارے لیے پھول پیدا کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں بھی تمہارے لیے پیار ڈال دیتا ہے جو تم سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کاموں کو بھی تمہارے آگے ممکن کر دیتا ہے جو تمہیں ناممکن لگتے تھے۔ پھر ایسے ایسے معجزے ہوتے ہیں تمہارے لیے کہ انسانی دل اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کیسے ہوا، یہ تو ناممکن تھا، یہ تو اتنا مشکل تھا۔ یاد رکھو، مشکل تمہارے لیے تھا، اللہ کے لیے تو وہ بہت ہی آسان معمولی سی بات تھی۔ یہ ہے تہجد کا معجزہ۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے آگے جاتے ہو، اللہ سے لاڈ کرتے ہو کہ اے اللہ، تیرے سوا کون ہے جو مجھے دے گا؟ تیرے سوا کون ہے جس کے آگے جا کر میں اپنا درد بیان کروں؟ تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اگر تو میرے عیبوں پر پردہ نہ ڈالے گا تو کون ڈالے گا؟ جب تم اللہ کو اللہ کی ذات کی قسمیں اور وعدے دیتے ہو، اللہ کی شان کے واسطے دیتے ہو، اللہ سے کہتے ہو کہ یا اللہ، تیری اتنی اونچی شان ہے، تو اپنی شان کے مطابق مجھے نواز۔ اور جب تم دعائیں مانگتے مانگتے تمہاری آنکھوں سے تکلیف کے باعث آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، تو جانتے ہو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تمہیں پیار سے مسکراتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر کتنا یقین ہے کہ وہ رات کے اس پہر اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے میرے آگے اپنے درد سنا رہا ہے۔ میں نے اسے دنیا میں اتنے رشتے دیے ہیں لیکن وہ کسی پر یقین نہیں کرتا میرے سوا، کیونکہ اللہ ہی ایک واحد سہارا ہے اور رشتہ ہے جو تمہارے لیے سچا ہے۔ اللہ کے علاوہ تمہاری دکھ تکلیف کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا مالک ہے۔ جب تم ایک ایک سانس لیتے ہو تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری ایک ایک دھڑکن کو بھی سنتا ہے۔ پتھر کے نیچے آئی ہوئی چونٹی کی دھڑکنوں کو بھی اللہ سنتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تم تکلیف اور درد سے تڑپ رہے ہو اور اللہ تمہاری کیفیت اور تمہاری اذیت کو نہ جانے؟ یہ تو بس تم ہو جو مایوس ہو جاتے ہو۔ اللہ تو تمہیں اس تکلیف میں صبر کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہو کہ میرا اللہ مجھے دیر سے ہی صحیح لیکن نوازے گا ضرور، تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے دل میں صبر پیدا کر دیتا ہے اور تم صبر کے ساتھ اپنی دعا کو مانگنا جاری رکھتے ہو۔ تم یہ نہیں سوچتے کہ مجھے کب ملے گی اور کیسے ملے گی، یا یہ تو ناممکن ہے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ تم بس مانگتے ہو اللہ پر یقین رکھ کر کہ میں جس سے مانگ رہی ہوں وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے تو ایک کن کی بات ہے۔ وہ کن فرمائے گا اور میری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ وہ کن فرمائے گا اور میرے لیے ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور میرے لیے اندھیرے روشنیوں میں بدل جائیں گے۔ وہ کن فرمائے گا اور میرے
تکلیف سے بہتے ہوئے آنسو شکرانے کے آنسو بن جائیں۔ اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہیں۔ تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی دعا کا خیال آنا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ معجزے ابھی بھی تمہاری ایک ہی دعا پر ہو سکتے ہیں۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی دل سے ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ تم کتنا یقین رکھتے ہو اس پر، اور جو جلد بازی نہیں کرتے اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بس پھر دعا کرتے رہو۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں کن کی منزل تک لے جائے تم نہیں جانتے۔ جب تم بند دروازوں کے باوجود بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے دروازے کھولتا ہے۔